السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا دل خوش کرنے کے لیے قیمتی لباس پہننا۔ بعض اوقات دل میں یہ اشتباہ رہتا ہے کہ کیسا لباس پہنیں۔ اگر بہت قیمتی لباس پہن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر معمولی لباس پہنیں تو کس درجے کا پہنیں؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے اندر ان سے ایسا عجیب کام لیا کہ آپ نے کوئی چیز پردہ خفا کے اندر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو 2 اور 2 4 کر کے بالکل واضح کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، یعنی صدر کو چھپائے، اور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے تھوڑا سا آسائش کا مقصد بھی حاصل ہو، یعنی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حاصل ہو، آرام بھی حاصل ہو۔ ایسا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلاً پتلا لباس پہن لیا اس خیال سے کہ جسم کو آرام ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اسی طرح اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کا لباس پہننے تو یہ بھی جائز ہے۔ مثلاً ایک کپڑا 10 روپے گز ہے اور دوسرا کپڑا 15 روپے گز مل رہا ہے۔ اب اگر ایک شخص 15 روپے گز والا اس لیے خریدے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو آرام ملے گا، یا اس وجہ سے کہ یہ کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کو پہننے سے میرا دل خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی وسعت دی ہے کہ میں 10 روپے کے بجائے 15 روپے گز والا کپڑا پہن سکتا ہوں، تو یہ نہ اسراف میں داخل ہے، یہ نہ فضول خرچی میں داخل ہے، اور گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وسعت بھی دی ہے اور تم اپنا دل خوش کرنے کے لیے ایسا کپڑا پہن رہے ہو، اسی لیے جائز ہے۔ بلکہ جس شخص کی آمدنی اچھی ہو اس کے لیے خراب قسم کا کپڑا اور بہت گھٹیا قسم کا کپڑا لباس پہننا کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدہیئت قسم کا پرانا کپڑا، پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کس قسم کا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کے انعامات کا کچھ اثر تمہارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا اثر ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آرام کی خاطر، اپنی آسائش کی خاطر، اپنی زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس پہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جائز ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو مشہور ہو گئی ہے کہ کالی کملی والے، اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت مشہور کر دیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ سادگی کی حالت میں بسر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یہ منقول ہے کہ آپ موٹا کپڑا زیب تن فرماتے تھے، اور جہاں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
موٹی چادریں استعمال فرمائی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جبہ زیب تن فرمایا جس کی قیمت 2000 دینار تھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل شریعت کا حصہ بننا تھا، اس لیے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لیے کوئی قیمتی لباس پہننا چاہتے ہو تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آسائش مقصود ہے اور نہ آرائش مقصود ہے بلکہ نمائش اور دکھلاوا مقصود ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شاندار کپڑا پہنا ہوا ہے اور اتنا اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے، بڑے پیسے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جتانا اور دوسروں پر رعب دکھانا مقصود ہے، یہ سب باتیں نمائش میں داخل ہیں اور حرام ہے، اس لیے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت باریک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے یا دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ لباس اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہنا ہے یا دوسروں پر بڑائی جتانے کے لیے؟ یہ فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی مصلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کپڑے تم پہن رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حقیقت میں ان کپڑوں کے پہننے کا مقصد دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنا ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی مصلح کی ضرورت ہے، اور یہ پیری مریدی در حقیقت اسی کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس قسم کے کاموں میں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ اس وقت میرے ساتھ یہ صورتحال ہے، بتائیے اس وقت ایسے کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں؟ وہ مصلح بتاتا ہے کہ اس وقت ایسے کپڑے پہنو اور اس وقت مت پہنو۔ نمائش اور آسائش میں یہ باریک فرق ہے۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ لباس ہو یا کھانا ہو یا جوتے ہوں یا مکان ہو، ان سب میں اصل کار فرما ہے کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یہ بڑا زرین اصول ہے۔ اسراف اور تکبر سے بچ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اصول ارشاد ہے کہ یعنی جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، لیکن دو چیزوں سے پرہیز کرو، ایک اسراف یعنی فضول خرچی، اور دوسرے تکبر سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا کپڑا چاہو پہنو، تمہارے لیے یہ جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو۔ اور اسراف اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی نمائش کے لیے کپڑا پہنتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جس کپڑے کو پہن کر تکبر پیدا ہو اس سے بچو۔ لیکن کون سے کپڑے سے اسراف ہو گیا اور کون سے تکبر پیدا ہو گیا، اس کے لیے کسی طبیب اور معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آ کر بتاتا ہے کہ یہاں تکبر ہو گیا اور یہاں اسراف ہو گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، لیکن اس زینت کی حدود ہیں، بس ان حدود شریعت کے اندر رہ کر جتنی زینت کر سکتے ہو اس کو اختیار کر لو، لیکن اگر ان حدود سے باہر نکل کر زینت اختیار کرو گے تو یہ حرام ہوگی اور ناجائز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔